اللهم اجعل في قلبي نورا۔ احمد اوزال چوتھے دن مرو پہنچ گیا، نظام الملک سے ملا اور اسے سنایا کہ مزمل آفندی لاپتہ ہے۔ ایسے جذباتی اور اناڑی آدمی کو اتنی خطرناک مہم پر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ احمد اوزال نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ حسن بن صبح کے خفیہ گروہ کے ہاتھ چڑھ گیا ہے اور میری نشاندہی اسی نے کی تھی۔ یہ تو اللہ نے میری مدد کی اور میں 2 آدمیوں کو مار کر نکل آیا، ورنہ میں قتل ہو جاتا۔ مزمل کو انہوں نے قتل کر دیا ہوگا۔ نظام الملک نے کہا، تم آرام کرو، میں کچھ سوچ لوں۔ محترم، احمد اوزال نے کہا، میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، ہم ان باطنیوں کو جاسوسی اور تخریب کاری کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ آپ کے پاس فوج ہے، خلجان اور علمود پر حملہ کرنا پڑے گا۔ مزمل آفندی کو بھول جائیں، اسے وہ لوگ قتل کر چکے ہوں گے۔ اس وقت مزمل بن عابد کے ساتھ قلعہ علمود میں پہنچ گیا۔ بن عابد اسے اسی مکان میں لے گیا جس کے ایک کمرے میں حسن بن صباح رہتا تھا۔ مزمل کو ایک کمرے میں بٹھا کر بن عابد اس کمانڈر سے ملا جس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص حسن بن صباح کے کمرے کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ بن عابد نے کمانڈر کو بتایا کہ وہ سلجوقیوں کے بھیجے ہوئے ایک آدمی کو لایا ہے۔ یہ آدمی حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کمانڈر نے بن عابد سے پورا واقعہ سنا اور اسے حسن بن صباح کے پاس لے گیا۔ بن عابد نے ایک بار پھر پوری بات سنائی کہ اس نے مزمل کو کس طرح پکڑا ہے اور کیا دھوکہ دے کر ساتھ لے آیا ہے۔ حسن بن صباح کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ان ہونٹوں سے یہی حکم نکلنا تھا، سر کاٹ دو۔ حسن بن صباح قتل سے کم سزا نہیں دیا کرتا تھا، لیکن اسے بند کر دو۔ حسن بن صباح نے کہا، 2 دن نہ کھانے کے لیے دو نہ پینے کے لیے، پھر مجھے اطلاع دیں، میں اسی شخص کو نظام الملک کے قتل کے لیے تیار کروں گا۔ یہ شخص نظام الملک کو قتل کر کے خوشی محسوس کرے گا۔ مزمل آفندی کمرے میں بیٹھا اپنے نئے دوست بن عابد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے اپنا ایک ہم خیال مل گیا تھا۔ بن عابد بھی یہی جذبے سے سرشار تھا جس جذبے نے مزمل آفندی کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کے دماغ پر خون سوار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حسن بن صباح کو وہ کس طرح قتل کرے گا۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ حسن بن صباح کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور سلطان ملک شاہ کو پیش کرے گا۔ پھر وہ اس سر کو برچھی کی انی پر اڑس کر مرو کے سارے شہر میں اس کی نمائش کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ مزمل آفندی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ بن عابد کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بن عابد نے اسے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ اسی شخص کا گھر ہے جسے وہ قتل کرنے آیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں داخل ہونے والا بن عابد نہیں تھا، بلکہ وہ 2 اجنبی تھے جنہیں مزمل نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا تم بن عابد کے ساتھ آئے ہو؟ ایک آدمی نے مزمل سے پوچھا۔ ہاں، مزمل نے جواب دیا، میں ہی ہوں۔ ہمارے ساتھ آؤ، اس آدمی نے کہا۔ مزمل اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ دونوں آدمی اسے اپنے درمیان رکھ کر چل پڑے۔ بن عابد کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ وہ یہیں ہے، مزمل کو جواب ملا۔ ہم تمہیں اسی کے پاس لے جا رہے ہیں۔ وہ چلتے گئے اور شہر کے ایک اور حصے میں جا پہنچے۔ وہ کہیں بھی نہ رکے، شہر ختم ہو رہا تھا۔ مزمل آفندی نے سوچا کہ بن عابد اتنی جلدی کہاں چلا گیا ہے۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مزمل نے پوچھا۔ کیا وہ اتنی جلدی اتنی دور نکل آیا ہے؟ ہم جانتے ہیں میرے دوست، ایک آدمی نے کہا، تم حسن بن صباح کا کام تمام کرنے آئے ہو نا؟ ہاں بھائی، مزمل نے کہا۔ تو پھر ہم سے کچھ بھی نہ پوچھو، دوسرے آدمی نے کہا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تم وہ کام اکیلے نہیں کر سکتے جو کرنے آئے ہو، خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتے چلو۔ وہ اب ایسے علاقے میں سے گزر رہے تھے جہاں بے آب و گیاہ چٹانیں تھیں۔ یہ خطہ سرسبز اور روح پرور تھا، لیکن اس کا یہ تھوڑا سا حصہ بالکل خشک، بنجر اور ویران تھا۔ گھاس کی ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اگر وہاں کوئی درخت تھا بھی تو وہ بالکل خشک تھا۔ وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔
چند ایک پوڑ کاٹ کر اور چٹانوں کے اندر ہی گھوم پھر کر وہ اس چٹانی سلسلے سے باہر نکلے۔ آگے دیکھا تو کچھ اور ہی منظر تھا۔ سامنے قلعے کی ایک طرح کی عمارت تھی۔ اس کی دیواریں پتھروں کی سی تھیں اور پتھر بدرنگ اور سیاہ تھے۔ یہ چھوٹا سا قلعہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ دیواریں بہت اونچی تھیں۔ دیواروں کے چاروں کونوں پر لکڑی کے جھونپڑے سے بنے ہوئے تھے۔ یہ برج معلوم ہوتے تھے۔ سامنے والی دیوار کے درمیان میں ایک بہت بڑی آہنی دروازہ تھا جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ دو آدمی برچیاں اٹھائے اس دروازے کے باہر یوں کھڑے تھے جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ اس آہنی دروازے کے بالکل اوپر دیوار پر پتھروں کا ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ دیواروں کا رنگ ایسا ہو گیا تھا جسے دیکھ کر ہی اداسی کا تاثر پیدا ہوتا تھا۔ مزمل آفندی کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ اس نے ان دو آدمیوں سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ کیا عمارت ہے۔ اس نے خود ہی سوچ لیا کہ یہ قلعے کے اندر ایک چھوٹا سا قلعہ ہے۔ یہ شاہی خاندان کے لیے بنایا گیا ہوگا کہ جب کوئی دشمن قلعے کا محاصرہ کر لے تو شاہی خاندان اس اندرونی قلعے میں منتقل ہو جاتا ہوگا۔ مزمل آفندی کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ جگہ شاہی خاندان کے لیے نہیں بلکہ یہ علمود کا ہیبت ناک قید خانہ ہے جہاں نہ جانے اس وقت تک کتنے ہزار لوگوں کے سر کٹ چکے ہیں اور کتنے ہی ہزار لوگ اس قید خانے کی کال کوٹریوں میں مر کر گل سڑ گئے ہوں گے۔ وہ قید خانے کے سیاہ کالے آہنی دروازے پر پہنچ گئے۔ اس دروازے کے ایک کیواڑ میں چھوٹا سا ایک اور دروازہ تھا۔ اندر سے ایک آدمی چابیوں کا غچہ اٹھائے ہوئے دوڑتا آیا اور اندر سے تالا کھولنے لگا۔ لے آئے ہو اسے؟ دروازہ کھولنے والے نے کہا۔ ہمیں اطلاع مل چکی ہے۔ دونوں آدمی مزمل آفندی کو چھوٹے دروازے میں سے اندر لے گئے۔ جب اس دروازے پر دوبارہ تالا لگ گیا اس وقت مزمل ذرا سا چونکا اور اس نے ان دونوں آدمیوں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ان دونوں نے اس کا ایک ایک بازو پکڑ لیا اور اسے اندر لے گئے۔ کون ہے یہ؟ مزمل نے پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا جس نے چھوٹا دروازہ کھولا اور پھر تالا لگا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چابیوں کا وہی گچھا تھا جو مزمل نے دروازے میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ اسی نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ امام کو قتل کرنے آیا ہے، مزمل کو اندر لانے والے ایک آدمی نے جواب دیا۔ تینوں آدمیوں نے بڑی زور سے قہقہا لگایا اور وہ کچھ دیر ہنستے ہی رہے۔ مزمل رک گیا۔ بن عابد کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ ایک آدمی نے اس کی گردن پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور اس قدر زور سے دھکا دیا کہ مزمل 3-4 قدم آگے جا کر منہ کے بل گرا۔ وہ اٹھا تو دوسرے آدمیوں نے اس طرح اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ایسا ہی دھکا دیا۔ مزمل ایک بار پھر منہ کے بل گرا۔ وہ اٹھا تو ایک اور آدمی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر آہستہ آہستہ لٹو کی طرح گھمایا۔ اچھی طرح دیکھ لو تم کہاں ہو، اس آدمی نے کہا۔ مزمل نے دیکھا یہ ایک وسیع و عریض جگہ تھی جو بدرنگ پتھروں کی 4 بہت ہی اونچی اونچی دیواروں میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف پتھروں کی بارکیں سی کھڑی ہوئی تھی۔ بہت سا حصہ میدانی تھا۔ وہاں قیدی مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ہر ایک قیدی کے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ پہرے دار ہاتھوں میں ہنٹر اٹھائے ان کے درمیان گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی قیدی ذرا سی بھی سستی کرتا تو پہرے دار اسے 2-3 ہنٹر مار کر اس کی چیخیں نکال دیتا۔ قیدی پورے لباس میں نہیں تھے۔ ناف سے اوپر ان کے جسم ننگے تھے۔ ان کی پسلیاں گنی جا سکتی تھیں۔ ان کے چہرے سوکھ گئے تھے۔ چہروں پر کربناک تاثر تھا۔ ان قیدیوں کے 2 ہی کام تھے، ایک جانوروں کی طرح مشقت کرنا اور دوسرا مار کھانا۔ مزمل کے قریب جو قیدی تھے ان کی پیٹھوں پر لمبے لمبے لال سرخ نشان تھے۔ یہ ہنٹر اور بیدوں کے نشان تھے۔ مزمل آفندی پر ہول طاری ہو گیا۔ وہ اگر حسن بن صباح کو قتل کر کے اس قید خانے میں آتا تو اسے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوتا۔ وہ تو پہلے ہی پکڑا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا ساتھی بن عابد بھی پکڑا گیا ہوگا اور اسے بھی اس قید خانے میں لایا گیا ہوگا یا اسے لے آئیں گے۔ اسے تو وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ جس پر اس نے اعتماد کیا اور اس کا ہم سفر بن کر علموت آیا تھا اس کا نام بن عابد نہیں تھا۔ اس کا اصل نام کچھ اور تھا۔ بن عابد حسن بن صباح کے خاص گروہ کا آدمی تھا۔ آگے ایک اور اونچا دروازہ آ گیا۔ یہ لکڑی کا دروازہ تھا جس کے آگے تالا لگا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک عمارت تھی
جس کی دیواریں پتھروں کی سی بنی ہوئی تھی۔ چابیوں والے سنتری نے آگے ہو کر دروازہ کھولا، مزمل کو دھکیلتے ہوئے اسے اندر لے گئے۔ آگے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں، وہ سیڑھیاں اتر گئے۔ یہ ایک راہداری تھی۔ نیچے جا کر چند قدم آگے گئے تو ایک دیوار آ گئی۔ وہ بائیں کو گھومے، کچھ اور آگے جا کر دائیں کو مڑے تو پھر 5-6 سیڑھیاں آ گئیں جو نیچے کو اترتی تھیں، اور ایک ذرا فراخ راہداری تھی جس میں یہ لوگ آگے چلے گئے۔ مزمل کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے زمین کی آخری تہہ تک لے جایا جا رہا ہو۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کتنی بار دائیں یا بائیں مڑ چکا ہے۔ آخر وہ جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف آمنے سامنے کوٹھریاں تھیں۔ یہ قید خانے کا تاریک تہ خانہ تھا جسے مشعلوں سے روشن کیا گیا تھا۔ وہاں ایسا تعفن تھا کہ صاف ستھری زندگی بسر کرنے والے مزمل جیسے آدمی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک تو دیواروں کے ساتھ اڑسی ہوئی مشعلوں کی تیل کی بدبو تھی اور دھواں تھا، اور اس بدبو میں ایک تعفن ایسا تھا جیسے اس زمین دوز دنیا میں انسانی لاشیں یا جانوروں کے مردار پڑے گل سڑ رہے ہوں۔ مزمل کو چکر سا آیا اور اس کے قدم رکنے لگے۔ ایک آدمی نے پیچھے سے اس کی کمر میں اتنی زور سے لات ماری کہ وہ چند قدم آگے پتھروں کی فرش پر اوندھے منہ گرا۔ اسے تو جیسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے گھسیٹ کر اٹھایا گیا اور دھکیل کر لے گئے۔ وہ 2 آدمی جو مزمل کو لائے تھے قید خانے کے باہر انسانوں کی طرح بولتے اور چلتے تھے، لیکن قید خانے میں داخل ہوتے ہی وہ درندے بن گئے۔ مزمل نے دائیں بائیں دیکھا۔ ہر کوٹھری کے سلاخوں کے اندر 3-4 قیدیوں کو کھڑے دیکھا تو وہ حیران ہوا کہ لاشوں جیسے یہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑے کس طرح ہیں۔ مزمل کو ایک اور طرف موڑ کر لے جایا گیا۔ چابیوں والے سنتری نے دوڑ کر ایک کوٹھری کا دروازہ کھولا۔ مزمل کو اس کے سامنے کھڑا کر کے یہ نہ کہا گیا کہ اندر چلو، بلکہ اسے اس کوٹھری میں داخل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک آدمی نے اس کا ایک بازو پکڑا اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑا، اور ذرا آگے ہو کر ان دونوں نے اتنی زور سے مزمل کو اندر کی طرف جھٹکا دیا کہ وہ تنگ سی اس کال کوٹھری کے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ وہ سر دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے چکرا گیا اور گر پڑا۔ جب ذرا سنبھل کر اور اپنے آپ میں آ کر اٹھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا اور اسے کال کوٹھری میں پھینکنے والے جا چکے تھے۔ مزمل نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دیکھا اس کا ہاتھ خون سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے کرتے کا دامن ماتھے پر رکھا، جب ہٹایا تو دامن خون سے تر ہو گیا تھا۔ اس کی مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حسن بن صباح نے کہا تھا کہ اسے 2 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے۔ مزمل کو اس حکم کا علم نہیں تھا، ہوتا بھی تو کیا کر لیتا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ بہہ کر اس کی آنکھوں کے راستے اس کے گالوں پر آ کر اس کے سامنے قطرہ قطرہ گرتا رہا۔ مزمل آفندی کا دماغ جو معاوف ہو گیا تھا آہستہ آہستہ بیدار ہو گیا، اور مزمل سوچنے لگا کہ وہ اس کال کوٹری تک کس طرح آ پہنچا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ احمد اوزال نے اسے کہا بھی تھا کہ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک حسن بن صباح کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں، اسے قتل کروا نہیں سکتے۔ احمد اوزال کی اس بات پر مزمل نے توجہ نہیں دی۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ حسن بن صباح کوئی عام سا فریب کار آدمی ہے جو ادھر ادھر گھومتا پھرتا بھی ہوگا اور اسے آسانی سے قتل کیا جا سکے گا۔ مزمل کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ وہ حسن بن صباح کے قتل کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کا عہد کر کے آیا تھا۔ مزمل جذبات میں الجھ کر جس طرح خلجان پہنچا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک نے اسے نہیں روکا تھا اور اسے بتایا نہیں تھا کہ حسن بن صباح کوئی معمولی سا آدمی نہیں، بلکہ وہ اس علاقے کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان اور وزیر اعظم کو خود معلوم نہیں تھا کہ حسن بن صباح کیا طاقت حاصل کر چکا ہے۔ مزمل کے لیے اب ہر سوچ محض بیکار تھی۔ اسے بن عابد یاد آیا تو اسے احساس ہوا کہ حسن بن صباح کے یہ لوگ کس قدر عقل مند اور تجربے کار ہیں کہ بن عابد نے اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا تھا کہ وہ حسن بن صباح کے ایک خاص گروہ کا آدمی ہے۔ مزمل آفندی کا خون بہتا رہا۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا اور وہ دروازے کی سلاخیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا، مگر وہاں اسے پانی پلانے والا کوئی نہ تھا۔ کوئی ہوتا بھی تو اس نے مزمل کو پانی نہیں دینا تھا۔
رات کے کھانے کے بعد امیر علمود حسن بن صباح کے پاس گیا۔ اسے اس احترام سے بٹھایا گیا جس احترام کا وہ حقدار تھا، اور اسے بتایا گیا کہ امام عبادت میں مصروف ہیں اور کچھ دیر بعد باہر آئیں گے۔ مہدی علوی اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ حسن بن صباح جس عبادت میں مصروف تھا وہ یہ تھی کہ وہ شراب پی رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے زنانہ گروہ کی وہ سب سے زیادہ حسین لڑکی تھی۔ اسے اطلاع دے دی گئی کہ امیر علمود ملنے آیا ہے۔ خاصا انتظار کروا کر حسن بن صباح اس کمرے میں آیا جہاں مہدی علوی بیٹھا ہوا تھا۔ مہدی علوی اسے اٹھ کر اس طرح سے ملا کہ اس کے آگے رکوع میں چلا گیا اور اس کے گھٹنے چھو لیے۔ مہدی علوی کی اہمیت صرف یہ تھی کہ وہ علمود کا امیر تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جنگجو بھی نہیں تھا اور اس نے کوئی لڑائی فتح نہیں کی تھی۔ وہ ولی اللہ بھی نہیں تھا اور وہ صوفی بھی نہیں تھا، عالم دین بھی نہیں تھا۔ وہ قلعے یا کسی بھی شہر کے عمرہ جیسا ایک امیر تھا۔ وہ عیش و عشرت کا دل دادا تھا اور اسی کو وہ زندگی سمجھتا تھا۔ اس میں ہر وہ عیب تھا جو عمرہ میں ہوتا تھا۔ وہ حسین عورتوں کا شیدائی اور خزانے کا متمنی تھا۔ حسن بن صباح نے اس کی یہ خواہش معلوم کر لی تھی کہ وہ اس کے گروہ کی ایک بڑی ہی خوبصورت اور جوان عورت خدیجہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یا امام، مہدی علوی نے حسن بن صباح سے منت سماجت کے لہجے میں کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے چلہ کاٹنے کے سلسلے میں کچھ رہنمائی کریں گے۔ آپ اچھے وقت پر آ گئے ہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے گزشتہ رات اشارہ ملا ہے کہ آپ کہاں بیٹھ کر چلہ کریں گے۔ یہ سوچ لیں کہ چلہ 40 دن کرنا پڑے گا۔ آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے اور 40 دن وہیں گزارنے ہوں گے۔ یا امام، مہدی علوی نے کہا، آپ جو بتائیں گے وہ میں کروں گا۔ گزشتہ رات ہی صاف مجھے ایک تصویر نظر آئی ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ کسی بھی وقت میں آپ کو بلاؤں گا۔ آپ نے اسی وقت جنگل کی طرف میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہاں اس جگہ کا اشارہ ملے گا جہاں آپ ایک دائرے میں بیٹھ کر چلہ کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ یہ ایک ورد ہوگا جو آپ 40 دن تک کریں گے۔ دن نہیں بلکہ رات کہیں، کیونکہ چلہ رات کو ہی ہوگا۔ دن کے وقت آپ سو سکتے ہیں اور اپنے خیمے کے اندر ہی رہنا ہے۔ حسن بن صباح نے مہدی علوی میں وہ تمام کمزوریاں بیدار کر کے انہیں اس کی عقل پر غالب کر دیا تھا جن انسانی کمزوریوں نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ ان کمزوریوں میں ایک تو خوبصورت عورت ہے، دوسری ایسا خزانہ جو کبھی ختم نہ ہو، اور تیسری کمزوری یہ کہ شب و روز عیش و عشرت میں گزریں۔ مہدی علوی اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت مہدی علوی کو حسن بن صباح نے یہ پیغام بھیجا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر فوراً آ جائے۔ حسن بن صباح تیار ہو کر باہر نکل آیا تھا۔ اس کا گھوڑا تیار کھڑا تھا، اس کے ساتھ اپنے چند ایک آدمی تھے۔ مہدی علوی تھوڑی سی دیر میں گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک جنگل تو وہ تھا جو بہت ہی خوشنما اور سرسبز تھا۔ لوگ وہاں سیر سپاٹے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جنگل کا ایک حصہ ایسا تھا جہاں اونچی نیچی چٹانیں تھیں اور وہاں اتنی ہریالی نہیں تھی کہ اس علاقے کو دیکھنے کے قابل سمجھا جاتا۔ حسن بن صباح شہر سے بہت دور اس علاقے میں جا پہنچا۔ جگہ یہی ہے، حسن بن صباح نے کہا، لیکن یہ اشارہ ابھی ملنا باقی ہے کہ آپ کا خیمہ کس جگہ لگایا جائے۔ یہ اشارہ ایک کبوتر دے گا۔ ایک کبوتر اڑتا آئے گا، وہ درخت پر نہیں بلکہ زمین پر بیٹھے گا۔ جہاں کبوتر زمین پر اترے گا اس جگہ خیمہ لگانا ہے اور آپ وہاں چلہ پورا کریں گے۔ حسن بن صباح نے اوپر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ فضا میں ہر طرف دیکھتا رہا۔ مہدی علوی اور دوسرے چند ایک آدمی جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ بتا دے اللہ، حسن بن صباح نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، بتا دے اللہ، بتا دے۔ بہت وقت گزر گیا۔ مہدی علوی تو بہت ہی بے چین تھا۔ اسے کوئی بھی پرندہ اڑتا نظر آتا تو وہ کہتا وہ رہا کبوتر، لیکن وہ کبوتر نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو بھی پرندہ ہوتا تھا آگے نکل جاتا۔ وہ دیکھیے، ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا، وہ بلا شک و شبہ کبوتر ہے۔ سب نے دیکھا وہ کبوتر تھا، اور وہ دوسرے پرندوں کی طرح سیدھا نہیں اڑتا جا رہا تھا
بلکہ زمین پر اترتا آ رہا تھا۔ آخر وہ ایک جگہ زمین پر اترا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ حسن بن صباح گھوڑے سے کود کر اترا، مہدی علوی بھی گھوڑے سے اترا۔ حسن بن صباح نے اس جگہ پر جا پاؤں رکھا جہاں پر کبوتر اترا تھا۔ یہاں خیمہ لگے گا۔ حسن بن صباح نے مہدی علوی سے کہا، ابھی اپنے آدمی بھیجو جو یہاں سپاہیوں والا خیمہ گاڑ دیں۔ دو مورخوں نے دو مختلف حکایتیں لکھی ہیں کہ حسن بن صباح نے قلعہ علمود پر کس طرح قبضہ کیا تھا، لیکن یہ دونوں حکایتیں قابل اعتماد نہیں لگتیں۔ داستان گو یہاں ان کا بیان موضوع نہیں سمجھتا۔ 3 اور مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جو بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے۔ دھوکہ دہی اور فریب کاری میں حسن بن صباح کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ یہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صباح اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو صرف متاثر ہی نہیں بلکہ بولنے کے انداز سے اور الفاظ کے انتخاب سے ہپناٹائز کر لیا کرتا تھا۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ مہدی علوی کے اندر نفسانی خواہشات ابھر آئی تھیں جو حسن بن صباح نے خاص طور پر ابھاری تھیں۔ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بھی مصیبت میرے بندوں پر آتی ہے وہ بندوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ مہدی علوی نے اپنے اعمال کو اور اپنی سوچوں کو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع کر لیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ حسن بن صباح نے علمود جیسا قلعہ بند شہر مہدی علوی سے کس طرح خون کا ایک قطرہ بھی بہائے بغیر لے لیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر شہر میں پھیل گئی کہ امیر علمود تارک الدنیا ہو گیا ہے اور اس نے جنگل کے ویران اور اجاڑ حصے میں جا خیمہ لگایا ہے اور وہاں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرف کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ خیمے سے دور دور 2-3 آدمی گھومتے رہتے تھے جو کسی بھی آدمی کو اس طرف جانے نہیں دیتے تھے۔ خیمے کے اندر مہدی علوی کا بستر تھا جو فرش پر بچھایا گیا تھا۔ جہاں کبوتر زمین پر اترا تھا اس جگہ ایک مصلی بچھا دیا گیا تھا۔ مہدی علوی سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد قبلے رو ہو کر بیٹھ جاتا اور ان الفاظ کا ورد شروع کر دیتا تھا جو اسے حسن بن صباح نے بتائے تھے۔ تاریخ میں وہ الفاظ یا وظیفہ نہیں ملتا جو حسن بن صباح نے مہدی علوی کو بتا دیا تھا۔ حسن بن صباح نے اسے سختی سے کہا تھا کہ پہلے 2-3 اور 2 راتیں وہ صرف پانی پی سکتا ہے لیکن کچھ کھا نہیں سکتا۔ اس نے مہدی علوی کو کہا تھا کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنی ضروریات کو بالکل بھول جائے، اور وہ 2 دن کچھ کھائے پیے بغیر تکلیف کے گزار گیا تو جنگل کے درخت بھی اس کے آگے سجدہ کریں گے، اور جنگل میں جاتے اگر شیر بھی اس کے سامنے آ جائے تو اسے راستہ دے دے گا۔ تیسرے روز میں خود یہاں آؤں گا، حسن بن صباح نے اسے کہا تھا۔ کچھ دیر اس مصلی پر بیٹھوں گا اور کشف کے ذریعے مراقبے میں جا کے بتاؤں گا کہ یہ چلہ آپ کو کیا کچھ دے گا۔ اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ایک آدمی اس کے خیمے کے باہر حاضری میں موجود رہے گا جو اسے پانی پلاتا رہے گا۔ مہدی علوی کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ وہ کبوتر جو اڑتا آیا اور زمین پر بیٹھ گیا تھا وہ خود نہیں آیا تھا۔ اس جگہ کے قریب ہی ایک چٹان تھی۔ حسن بن صباح کا ایک آدمی کبوتر لے کر بہت پہلے اس چٹان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے کبوتر کے پر کھینچ لیے اور اسے لمبی اڑان کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ حسن بن صباح مہدی علوی کو ساتھ لے کر وہاں گیا تو ادھر سے اس آدمی کو ایک مخصوص اشارہ ملا۔ اس نے چٹان کے پیچھے سے کبوتر کو زور سے اوپر پھینکا۔ کبوتر زیادہ اڑنے کے قابل نہیں تھا، وہ جتنا اڑ سکا اڑا اور زمین کی طرف آنے لگا، حتیٰ کہ وہ اس جگہ زمین پر اتر آیا۔ حسن بن صباح فوراً اس جگہ پہنچا اور جہاں کبوتر اترا تھا وہاں پاؤں رکھ دیا۔ مہدی علوی کی توجہ حسن بن صباح کی طرف تھی۔ اس کی عقل پر حسن بن صباح نے پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ دیکھ ہی نہ سکا کہ کبوتر کہاں چلا گیا ہے۔ کبوتر اڑنے کے بجائے چل پڑا تھا اور چلتے چلتے دور نکل گیا تھا۔ مہدی علوی کے خیمے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس نے پانی کا ذخیرہ اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی اس نے وہیں کر لیا تھا۔ اس شخص نے مہدی علوی کی دیکھ بھال اور خدمت کرنی تھی۔ دن کے وقت جب بھی مہدی علوی اس سے پانی مانگتا وہ اسے پانی پلا دیتا۔ شام کے بعد جب مہدی علوی مصلی پر ورد شروع کرتا تو حسن بن صباح کا یہ آدمی اسے پانی ضرور پلاتا تھا۔ اس پانی میں تھوڑی سی مقدار میں حشیش ڈال دی جاتی تھی۔ حسن بن صباح نے اپنے اس آدمی سے کہہ رکھا تھا
کہ وہ دوسرے تیسرے روز حشیش کی مقدار میں اضافہ کرتا جائے۔ یہ تو ایک نشہ تھا جو مہدی علوی کو دھوکے میں آہستہ آہستہ پلایا جا رہا تھا۔ دوسرا نشہ حسن بن صباح نے اس پر پہلے ہی طاری کر رکھا تھا۔ اس نشے میں بھی اس نے آہستہ آہستہ اضافہ کرنا تھا۔ 2 دن گزر گئے تو حسن بن صباح نے اسے کہا تھا کہ اب وہ اونٹنی کا دودھ پی سکتا ہے لیکن کھا کچھ نہیں سکتا۔ مہدی علوی کو یہ اجازت تھی کہ دن کے وقت وہ قریبی ندی میں جا کر نہا سکتا ہے اور دیگر قدرتی حاجات سے فراغت حاصل کر سکتا ہے۔ چلے کا 7واں دن تھا۔ حسن بن صباح نے اسے پیغام بھیجا کہ آج رات تقریباً نصف شب قریب سے اسے الو کی آواز آئے گی۔ وہ اس آواز پر مصلے سے اٹھے اور مصلے کے نیچے عین درمیان میں زمین کھودے۔ حسن بن صباح نے پیغام میں کہا تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ زمین میں سے کیا برآمد ہوگا۔ وہ اللہ کی طرف سے کوئی تحریری پیغام بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی برآمد ہو نکال کر اس جگہ مٹی ڈال دے۔ یہ خیال رکھے کہ ارد گرد زیادہ زمین نہ کھودے۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ مہدی علوی مصلے پر بیٹھا چلا کر رہا تھا۔ اسے الو کی آواز سنائی دی جو قریب سے ہی آئی تھی۔ مہدی علوی فوراً اٹھا۔ اس کے لیے جو خادم چھوڑا گیا تھا وہ بھی الو کی آواز سن کر دوڑا آیا۔ اسے بھی بتا دیا گیا تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ مہدی علوی نے فوراً مصلہ ہٹایا۔ خادم نے آ کر مصلے کے درمیان کی جگہ سے زمین تھوڑی سی کھودی اور ہاتھ ڈالا تو اسے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے مہدی علوی سے کہا کہ وہ خود یہ چیز نکالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یعنی خادم کا ناپاک ہاتھ لگ جائے تو غیب سے آئی ہوئی یہ چیز غیب کو ہی واپس چلی جائے۔ مہدی علوی نے چھوٹے سے اس گڑھے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں ایک چیز آئی جو اس نے باہر نکال لی۔ مشعل کی روشنی میں یہ چیز چمکی تو مہدی علوی پر کوئی اور ہی تاثر طاری ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ سونے کا ایک چوکور ٹکڑا تھا۔ مہدی علوی نے اس ٹکڑے کو ہتھیلی پر رکھ کر اس کے وزن کا اندازہ کیا۔ یہ 1 پاؤ سے کچھ زیادہ وزنی تھا۔ اس نے گڑھے میں پھر ہاتھ ڈالا تو ایسے ہی 2 ٹکڑے اور نکلے۔ حسن بن صباح کی ہدایت کے مطابق گڑھا اس سے گہرا چوڑا نہیں کھودنا تھا۔ اس زمانے میں ان ٹکڑوں کو سونے کی اینٹیں کہا جاتا تھا۔ حسن بن صباح کی ہدایت کے مطابق یہ گڑھا بھر دیا گیا اور اس پر پھر مہدی علوی نے مصلی بچھا لیا اور خادم سے کہا کہ وہ الگ صبح یہ تینوں ٹکڑے امام کی خدمت میں پیش کر دے۔ مہدی علوی کی ذہنی حالت کچھ اور ہی ہو گئی تھی۔ وہ یوں مسرت و شادمانی محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اس حسین اور دلنشین پگڈنڈی پر جا رہا ہو جو ذرا ہی آگے جا کر جنت میں جا نکلے گی اور اسے اسی دنیا میں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ فردوس برین سے نکالے ہوئے آدم کو ابلیس جنت ارضی میں داخل کر رہا تھا۔ اس جنت کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اگر کچھ حقیقت تھی تو وہ تصوراتی تھی۔ انسان جب نفسانی خواہشات کے چنگل میں آ جاتا ہے تو اس کے تصورات اس قدر دل فریب ہو جاتے ہیں کہ وہ حقیقی زندگی سے ناطا توڑ کر تصوراتی دنیا کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت مہدی علوی پر طاری ہو چکی تھی۔ اسے یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات کو جو الو بولا تھا وہ الو نہیں بلکہ اس کا خادم تھا جس نے خیمے سے ذرا پرے جا کر الو کی آواز نکالی تھی اور یوں دوڑا آیا تھا جیسے الو کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی ہو اور وہ مہدی علوی کے پاس پہنچ گیا ہو۔ اس وقت اس علاقے میں کوئی الو نہیں تھا۔ اگر کوئی الو تھا تو وہ مہدی علوی تھا۔ مہدی علوی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سونے کے یہ ٹکڑے غیب سے نہیں آئے تھے بلکہ یہ حسن بن صباح کی طرف سے آئے تھے۔ جب صبح مہدی علوی ندی پر گیا تھا اس وقت خادم نے مصلے کے نیچے چھوٹا سا گڑھا کھودا اور سونے کے یہ 3 ٹکڑے رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی تھی اور پھر اس پر مصلح بچھا دیا تھا۔ خادم کو معلوم تھا کہ مہدی علوی کو یہ شک نہیں ہوگا کہ یہاں پہلے ہی گڑھا کھودا گیا تھا۔ خادم نے ہی آ کر اس گڑھے کو کھودنا تھا۔ دھوکہ دہی کا یہ کام مشکل نہ تھا۔ اگلی صبح مہدی علوی کا خادم جو حسن بن صباح کا خاص آدمی تھا سونے کے ٹکڑے لے کر شہر آیا اور حسن بن صباح سے ملا۔ لو امام، اس نے کہا، یہ کام بھی ہو گیا ہے، یہ لیں اپنے سونے کے ٹکڑے۔ حسن بن صباح کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس شخص کا چلہ کامیاب رہے گا، حسن بن صباح نے ہلکی سی ہنسی سے کہا۔
وہ چلہ کشی ختم کرے گا تو اس کا یہ شہر علموت ہمارا ہوگا۔ تم جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ اور کل سے اگلا عمل شروع کر دینا۔ علموت شہر میں ایک بڑی مسجد تھی۔ شہر کے لوگ جمعہ اور عیدین کی نمازیں اس مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اس مسجد کا خطیب عالم دین امام شامی تھا۔ تاریخ میں اس کا پورا نام نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ وہ دور دور تک امام شامی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ کئی برسوں سے حج کے لیے گیا تھا، پھر خانہ کعبہ کا ہی ہو کے رہ گیا۔ لوگ اسے بھول تو نہیں سکتے تھے، لیکن وہ یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ امام شامی جیسے عالم دین سے محروم ہو گئے ہیں۔ مسجد میں ایک اور خطیب موجود تھا، لیکن اس میں وہ بات اور وہ عظمت نہیں تھی جو ضعیف العمر شامی میں تھی۔ جس رات مہدی علوی کو سونے کی 3 اینٹیں مصلے کے نیچے سے ملی، اس رات اچانک امام شامی آ گیا۔ لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے تو امام شامی کو دیکھ کر انہیں خوشگوار دھچکا لگا۔ لوگ تو اسے پیر و مرشد کی طرح مانتے تھے۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ چومے، اس کے آگے صرف سجدہ ریز نہ ہوئے، باقی کسر انہوں نے چھوڑی تو کوئی نہیں تھی۔ شہر بھر میں خوشی منائی گئی کہ شہر کا محبوب امام اور خطیب واپس آ گیا ہے۔ لوگ امام شامی کو دیکھ کر تو خوش ہو گئے، لیکن امام شامی لوگوں کو دیکھ کر خوش نہ ہوا۔ اس نے پہلی بات یہ دیکھی کہ فجر کی نماز کے وقت اس تعداد کے آدھے نمازی بھی نہیں تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ نماز کے بعد جب لوگ اس سے مل رہے تھے، اس نے شہر کے 2 معمر بزرگوں سے پوچھا کہ نمازی کہاں کھو گئے؟ اسے جو جواب ملا اس جواب نے اسے پریشان کر دیا۔ ابھی اسے تفصیلات معلوم نہیں ہوئی تھیں، صرف یہ پتہ چلا تھا کہ ایک اور امام شہر میں آ گیا ہے جو مسجد میں تو کبھی نہیں آیا، لیکن اپنے گھر میں سنا ہے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ امام شامی کو یہ بھی بتایا گیا کہ لوگ اسے صرف امام یا ولی اللہ ہی نہیں بلکہ نبی تک تسلیم کرنے پر آ گئے ہیں۔ امام شامی چپ رہا، اس نے کسی سے کوئی سوال نہ کیا، نہ کسی سے کوئی تفتیش کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ امیر شہر مہدی علوی کے پاس جائے گا اور اس سے کچھ پوچھے گا کہ شہر میں کیا انقلاب آ گیا ہے اور یہ کون سا امام ہے جو مسجد کے بجائے اپنے گھر اکیلا ہی عبادت کرتا ہے۔ مہدی علوی عبادت گزار یا پارسا تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے، وہ امام شامی کا مرید تھا۔ وہ دل و جان سے اس کی قدر کیا کرتا تھا، قدر بھی اس حد تک کہ انتظامی امور میں امام شامی سے مشورے لیا کرتا اور آخری بات امام شامی کی ہی چلتی تھی۔ نماز سے اور ملاقاتوں سے فارغ ہو کر امام شامی مہدی علوی کے گھر چلا گیا۔ مہدی علوی کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیٹے اور 3-4 بیٹیاں تھیں۔ یہ اولاد ابھی لڑکپن میں اور کچھ بچپن میں ہی تھیں، ان میں کوئی بھی جوان نہیں تھا۔ اس گھر میں امام شامی کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اسے دیکھ کر مہدی علوی کی دونوں بیویاں دوڑی آئیں اور اس کے آگے جھک کر سلام کیا۔ اس نے پوچھا کہ امیر شہر کہاں ہے؟ جواب میں دونوں بیویاں خاموش رہیں اور ان کے چہروں پر اداسی کا تاثر آ گیا۔ کیوں؟ امام شامی نے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ بیویوں نے امام شامی کو اندر بٹھایا اور وہیں بیٹھ گئیں۔ امیر شہر تارک الدنیا ہو کر جنگل میں چلہ کشی کر رہے ہیں۔ بڑی بیوی نے کہا، 7 روز گزر گئے ہیں، سنا ہے 40 روز پورے کرنے پڑیں گے۔ اس راستے پر اس نے کس نے ڈالا ہے؟ امام شامی نے پوچھا۔ شہر میں ایک امام آ بیٹھا ہے، بڑی بیوی نے کہا۔ لوگ اس کے مرید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ چند ایک اتنی حسین اور نوجوان لڑکیاں ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ اس زمین کی پیداوار ہیں، وہ جنت کی حوریں لگتی ہیں۔ اور محترم امام، چھوٹی بیوی نے کہا، ہمارے امیر شہر بھی اس کے مرید بن گئے ہیں۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ ان پر ان حوروں جیسی لڑکیوں کا جادو چل گیا ہے۔ گھر میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو خدا کو بھی بھول گئے ہیں اور اس نئے امام کو اپنا امام نہیں بلکہ پیغمبر تسلیم کر لیا ہے جس کا نام حسن بن صباح ہے۔ اسی امام نے امیر شہر کو چلہ کشی کے راستے پر ڈالا ہے۔ حسن بن صباح؟ امام شامی نے چونک کر کہا، وہ یہاں پہنچ گیا ہے؟ اس کی شہرت تو وہاں خانہ خدا تک پہنچ چکی ہے۔ اس شخص کا نام مدینہ میں سنا تھا، لیکن سنانے والے نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شخص کوئی برگزیدہ شخصیت ہے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ ابلیس ایک بار پھر دنیا میں انسان کے روپ میں آ گیا ہے۔ ایک آدمی ایسا بھی ملا تھا
جس نے حسن بن صباح کو برگزیدہ شخصیت کہا تھا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس آدمی نے مہدی علوی جیسے دانشمند آدمی کو چلہ کشی پر لگا دیا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ شخصیت نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے عبادت کا حکم دیا ہے، چلہ کشی کا نہیں۔ چلہ کشی دنیاوی مقاصد اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے۔ امیر شہر عقل مند یا پرہیزگار تھے یا نہیں؟ بڑی بیوی نے کہا۔ حسن بن صباح نے انہیں چلہ کشی جیسی گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ نہیں، امام شامی نے کہا، انہیں حسن بن صباح نے نہیں بلکہ اپنے نفس نے اس گمراہی میں ڈالا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی چھوٹے سہارے تلاش کرتا ہے۔ بہرحال میں وہاں جاؤں گا اور امیر شہر کو واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ آپ وہاں نہ جائیں، بڑی بیوی نے کہا، وہاں پہرے لگے ہوئے ہیں۔ امیر شہر نے بھی حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی اس علاقے کی طرف نہ جائے جہاں وہ چلہ کشی کر رہے ہیں۔ اس حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی ادھر جاتا ہوا دیکھا گیا تو اسے دور سے ہی تیر مار دیا جائے گا۔ امیر شہر گھر میں ایک دو خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں لانا چاہتے ہیں، چھوٹی بیوی نے کہا۔ یہ تو کوئی معیوب بات نہیں، وہ 2 بیویاں اور لا سکتے ہیں، ہم دونوں ان کا استقبال کریں گی۔ لیکن امیر شہر اس نئے امام کے فریب میں آ گئے ہیں۔ کیا امیر شہر کے لیے خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کی کمی ہے؟ اس دور میں 1 سے زیادہ بیویاں رکھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عمرہ کے گھروں میں 2 3 اور بعض کے ہاں 4 بیویاں بھی ہوتی تھیں۔ چونکہ یہ ایک رواج تھا اس لیے بیویاں آپس میں لڑتی نہیں تھیں، نہ ان میں شوقنوں والی رقابت ہوتی تھی۔ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ کوئی بیوی اپنے طور پر اپنے خاوند کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی لے آتی اور اسے اپنے خاوند کے ساتھ بیاہ دیتی تھی۔ محترم امام، بڑی بیوی نے کہا، ہمارے شوہر کو واپس لے آئیں، ہمیں خزانہ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے شوہر کی ضرورت ہے۔ میں اس نئے امام حسن بن صباح سے ملوں گا، امام شامی نے کہا۔ پہلے تو یہ دیکھوں گا کہ یہ شخص ہے کیا اور یہ کرتا کیا ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی علم ہے بھی یا نہیں۔ مہدی علوی کے گھر سے اٹھ کر امام شامی حسن بن صباح کے ہاں چلا گیا۔ حسن بن صباح کے ایک آدمی نے اندر اطلاع دی کہ امام شامی آئے ہیں۔ یہ کہنے کے بجائے کہ امام شامی کو اندر بھیج دو، وہ اٹھا اور دوڑتا ہوا اس کمرے میں گیا جہاں امام شامی کو بٹھایا گیا تھا۔ وہ امام شامی کے سامنے فرش پر 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا، اس کے پاؤں چھوئے، پھر گھٹنے چھوئے، پھر اپنا سر امام شامی کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ امام شامی نے اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوپر کیا اور اسے کہا کہ وہ ان کے پاس بیٹھ جائے۔ نہیں امام، حسن بن صباح نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، میں اس قابل نہیں کہ آپ جیسے عظیم امام اور خطیب کی برابری میں بیٹھوں۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے آپ کی شہرت برسوں پہلے سنی تھی اور سنتا ہی چلا آ رہا ہوں۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ آپ تو کئی برسوں سے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ میں علم کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ یہاں آیا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ امام شامی واپس آ جائیں تو تم یوں سمجھو کہ علم و فضل کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ آپ مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لیں اور میری تشنگی کی تسکین کریں۔ میں نے تو کچھ اور سنا ہے، امام شامی نے کہا۔ میں نے تو سنا ہے کہ تم امام کہلاتے ہو اور کچھ لوگوں نے تمہیں نبی بھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی سادگی ہے، بھول ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ میں نے تو امامت کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے نبی مانتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں اگر دن رات عبادت میں لگا رہتا ہوں تو یہ میری اپنی ذات کے لیے ہے، میں کسی کی قسمت تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ سزا اور جزا کا انحصار تمہارے اپنے اعمال پر ہے۔ ہر انسان دنیا سے ہی اپنی جنت اور اپنا جہنم لے کر جاتا ہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، امام شامی نے کہا، لیکن یہ چلہ کشی دین اسلام میں تم کہاں سے لے آئے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اشارہ امیر شہر مہدی علوی کی طرف ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ چلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں روکا تھا، لیکن وہ اسے عبادت کے رنگ میں لیتے ہیں۔ میں نے انہیں بہت کچھ سمجھایا تھا،
لیکن حقیقت یہ ہے محترم امام، امیر شہر اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ انہیں چلا کرنے دوں، لیکن میرے ذہن میں عبادت تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ 40 روز جنگل میں جا بیٹھیں اور یوں عبادت کریں کہ اس دنیا سے تعلق توڑ دیں۔ اس سے میرا یہ مطلب تھا کہ دنیا سے لا تعلق ہو کر جب یہ عبادت کریں گے تو 40 دنوں بعد یہ دنیا کو بھولے ہوئے ہوں گے۔ امام شامی عالم دین تھے اور معمر بھی تھے۔ ان کی عمر کا اندازہ اس سے ہوتا تھا کہ ان کے سر اور داڑھی کا کوئی ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کا نور بھی ختم ہو چکا تھا، پھر بھی ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو علم و دانش اور روح کا نور تھا۔ انہوں نے کتابیں بھی پڑھی تھیں، دنیا کے اچھے برے انسانوں کو بھی پڑھا تھا، لیکن حسن بن صباح وہ انسان تھا جس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا تھا، نہ انہوں نے ایسا انسان پہلے کبھی دیکھا تھا۔ وہ جب باتیں کر رہا تھا تو امام شامی نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ شخص عام انسانوں کی سطح سے یا تو بالا ہے یا تو بہت ہی پست۔ بہرحال حسن بن صباح کو انہوں نے سمجھنے میں دشواری محسوس کی۔ میں امیر شہر کے پاس جاؤں گا، امام شامی نے کہا، میں اسے واپس حقیقی دنیا میں لے آؤں گا۔ ہاں امام محترم، حسن بن صباح نے کہا، اگر آپ انہیں لے آئیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے ان پر نہیں بلکہ مجھ پر احسان کیا ہے۔ جو بات میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا ہو سکتا ہے وہ آپ کی زبان سے سمجھ جائیں۔ اگر حسن بن صباح امام شامی کے ساتھ اس مسئلے پر بحث میں الجھ جاتا تو امام شامی کا رویہ اور ان کا استدلال کچھ اور ہوتا، لیکن حسن بن صباح نے ایسی فریب کاری کا اندازہ اختیار کر لیا تھا کہ امام شامی نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا تھا، نہ وہ اس شخص کی اصل نیت کو سمجھ سکے۔ وہ اٹھے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے آ گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی حسن بن صباح اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے اپنے بڑے ہی 3 خاص آدمیوں کو بلایا اور